بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں آرا مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی جو دنیا کی امیر ترین شہزادی بنی۔ مغل شہزادی جہاں آرا اور ان کے اہل خانہ کی زندگی میں برسوں کی دربدری کے بعد یہ دن آئے کہ ان کے والد بادشاہ بنے۔ شہزادہ خرم کی تاج پوشی کا دن ہے اور محل میں تیاریوں کی دھوم ہے۔ جہاں آرا اس دن کا احوال اپنی ڈائری میں لکھتی ہے۔ ہم سب نے نئے کپڑے پہنے، میں نے ریشمی انگرکھا زیب تن کیا اور گہرے نیلے رنگ کا چست پاجامہ جس پر نقرئی زردوزی کے کام ہے، چاندی کے کام والا جالی دار دوپٹہ لیا ہے۔ روشن آرا نے اسی ڈیزائن کا لباس پہنا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس لباس کا رنگ شوخ زرد اور سنہرا ہے۔ ستی النساء بیگم ارغوانی لباس اور سنہرے پشواز میں شاندار لگ رہی ہیں۔ دارا، شجاع، اورنگزیب اور مراد نے سرخ پاجامے کے ساتھ سنہرے استر والے جیکٹ پہن رکھے ہیں اور ان کے مختلف رنگوں کے کمر بند ہیں۔ ستی النساء نے زیورات کے صندوق کھولے اور ہمیں اور روشن آرا کو گلے کے ہار، چوڑیاں، کان کے جھمکے، پازیں بھی دی۔ لڑکوں کو موتیوں کے ہار، بازو بند، جوشن اور انگوٹھیاں دی گئیں۔ والدہ تو گھنٹوں سے تیار ہو رہی تھی اور جب ہم نے انہیں دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، کیونکہ وہ کبھی اس سے زیادہ شاہانہ اور خوبصورت نہیں نظر آ رہی تھی۔ مغل سلطنت کے تمام بڑے عمائدین دیوان عام میں جلوہ افروز ہیں۔ خواتین کے لیے پردے لگائے گئے ہیں۔ ہم چلمن کے پاس بیٹھ گئے تاکہ دربار کو دیکھ سکیں۔ جنہیں میں پہچان سکتی تھی انہیں پہچاننے کی کوشش کی۔ نانا آصف خان سنہرے پشواز اور کندھے پر سرخ شال ڈالے نظر آ رہے تھے۔ عبد الرحیم خان خانہ میواڑ کے نوجوان شہزادے ارجن سنگھ سے محو گفتگو تھے۔ محبت خان اپنی سفید مونچھوں میں نمایاں نظر آ رہے تھے۔ پھر میں نے ڈھول کی آواز سنی تو سمجھ گئی کہ اب والد صاحب آنے والے ہیں۔ ان کا ذکر اتنے القاب و آداب سے کیا گیا کہ روشن آرا بول پڑی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابو کے اتنے زیادہ القاب ہیں۔ میں نے سرگوشی میں کہا، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ انہیں یہ یاد بھی رہیں گے؟ جہاں آرا مزید بتاتی ہیں کہ والد صاحب نے مغل سلطنت کے بہترین زر و جواہر سے مزین زیورات پہن رکھے تھے۔ ان کے پیشواز سنہرے ریشمی تھے جن پر موتیوں اور چاندیوں کے دھاگوں سے کام کیا گیا تھا۔ ہیرے والے سر پیچ تھے، یعنی پگڑی پر 2 پنکھوں والا زیور، گلے میں موتیوں کی 6 لڑیوں والا ہار اور موتی کبوتر کے انڈوں کے برابر تھے۔ بازو پر انہوں نے بازو بند اور جوشن پہن رکھے تھے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں۔ وہ لکھتی ہے کہ تاج پوشی کی رسم بہت سادہ تھی۔ شاہی امام نے خطبہ پڑھا اور انہیں دعائیں دی، پھر یکے بعد دیگر حسب مرتبہ عمرہ آتے رہے، انہیں مبارکباد کے ساتھ تحفے تحائف دیتے رہے۔ وہاں سونے کی مہریں، زیورات کے صندوق، نادر و نایاب ہیرے، موتی، چین کے قیمتی ریشمی کپڑوں کے تھان، یورپ کی خوشبوئیں اور مختلف قسم کے زیورات رکھے تھے، کیونکہ امیر امراء کو معلوم تھا کہ والد صاحب کو جواہرات پسند ہیں۔ والد صاحب نے بادشاہ کی حیثیت سے پہلا اعلان کیا۔ انہوں نے حاضرین کو بتایا کہ والدہ کا خطاب آج سے ممتاز محل ہوگا اور انہیں 10 لاکھ روپے سالانہ کا وظیفہ دیا جائے گا۔ بیگم نور جہان کو 2 لاکھ روپے سالانہ وظیفہ دیا جائے۔ نانا آصف خان اب والد کے وزیر اعظم بن چکے تھے، انہیں شاہی لباس دیا گیا۔ محبت خان کو اجمیر کی جاگیر دی گئی۔ ارجن سنگھ کو سونے کی مہریں، جواہرات اور گھوڑے دیے گئے۔ جس چیز کا جہاں آرا نے ذکر نہیں کیا وہ ان کا اپنا وظیفہ ہے۔ شاید یہ اعلان اس روز نہ ہوا ہو، کیونکہ تاج پوشی کے ساتھ ہی 1 ماہ کے جشن کا اعلان بھی کیا گیا تھا، لیکن ان کے والد اور بادشاہ شاہ جہاں نے ان کے لیے 6 لاکھ روپے سالانہ کا وظیفہ مقرر کیا تھا، اور اس طرح وہ مغل دور کی امیر ترین شہزادی ہو گئی تھی، جبکہ ان کی عمر صرف 14 سال تھی۔ خیال رہے کہ مغل دور میں خواتین کے بہت کم نام سامنے آئے ہیں، جن میں گلبدن بیگم، نور جہان، ممتاز محل، جہاں آرا، روشن آرا اور زیب النساء کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان میں بھی 2 یعنی نور جہان اور ممتاز محل تو ملکہ رہیں، اور باقیوں کی حیثیت جہاں آرا کے برابر بھی نہیں پہنچتی ہے، کیونکہ سوائے روشن آرا کے کوئی حرم کی سربراہ یعنی بیگم صاحبہ یا بادشاہ بیگم نہیں بن سکی۔ جہاں آرا کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت وہ محض 17 سال کی تھی، اور اسی وقت سے ان کے کندھوں پر مغل سلطنت کے حرم کا بار آ گیا۔
بادشاہ شاہ جہان اپنی اہلیہ کے غم میں اتنے غمزدہ ہوئے کہ انہوں نے اس طرح سے گوشہ نشینی زندگی گزارنی شروع کر دی۔ بعض تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ممتاز محل کی موت کے بعد بادشاہ نے سیاہ ماتمی لباس پہن لیا تھا، یعنی بعض دوسرے مورخ بتاتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی سادگی اختیار کر لی تھی اور سفید لباس میں ہی نظر آتے تھے، جبکہ اہلیہ کی موت کے بعد ان کی داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے تھے۔ شاہ جہان نے اس عالم میں اپنی کسی دوسری ملکہ کو محل کے امور کی ذمہ داری دینے کے بجائے اپنی جوان سالہ بیٹی جہاں آرا کو بادشاہ بیگم بنایا اور ان کے سالانہ وظیفے میں مزید 4 لاکھ کا اضافہ کر دیا، جس سے ان کا سالانہ وظیفہ 10 لاکھ ہو گیا۔ معروف مورخ اور ڈاٹرز آف دی سن کی مصنفہ ایرا مخوتی بتاتی ہیں جب مغربی سیاح ہندوستان آئے تو انہیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ مغل بیگمات کس قدر بااثر تھی۔ اس زمانے میں برطانوی خواتین کو اس قسم کے حقوق حاصل نہیں تھے۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ بیگمات کاروبار کر رہی ہیں اور وہ انہیں ہدایت دے رہی ہیں کس چیز کا کاروبار کرنا ہے اور کس چیز کا نہیں۔ جہاں آرا کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس بہت سی جاگیریں تھیں۔ جس دن ان کے والد کی تاج پوشی ہوئی اس دن انہیں 1 لاکھ اشرفیاں اور 4 لاکھ روپے دیے گئے، جبکہ 6 لاکھ سالانہ وظیفے کا اعلان کیا گیا، اور ان کی والدہ کی موت کے بعد ان کی ساری جائیداد کا نصف جہاں آرا کو دے دیا گیا، باقی نصف دیگر بچوں میں تقسیم کیا گیا۔ جہاں آرا ایوان کی تقریب کی بھی ذمہ دار ہوتی تھی، جیسے کہ بادشاہ کا یوم پیدائش اور نوروز وغیرہ کے موقع پر وہی نگران اعلیٰ ہوتی۔ موسم بہار میں عید گلابی کی تقریب ہوتی تھی۔ اس موقع پر شہزادے اور منصب دار منکش زر و جواہر والی صراحی میں بادشاہ کو عرق گلاب پیش کرتے تھے۔ اعتدال شب و روز، یعنی جب دن اور رات برابر ہوں، کا جشن جمعے کو ہوتا تھا۔ اس موقع پر جہاں آرا نے 19 مارچ سن 1637 کو بادشاہ کو 2.5 لاکھ کا ہشت زاویہ تخت دیا تھا۔ ان سب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس کتنی دولت رہی ہوگی۔ جہاں آرا کی زندگی میں ایک بہت بڑا سانحہ اس وقت رونما ہوا جب وہ جل گئیں، اور تقریباً 8 ماہ تک صاحب فراش رہنے کے بعد جب صحت یاب ہوئیں تو بادشاہ نے خوشی میں سلطنت کے خزانے کے منہ کھول دیے۔ 6 اپریل سن 1944 کو جب وہ آگ کی زد میں آئی تھی تو ان کی صحت یابی کے لیے عام منادی کرائی گئی تھی۔ گربا میں روزانہ پیسے روپے تقسیم کیے جاتے، بڑی تعداد میں قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ محقق ضیاء الدین احمد اپنی کتاب جہاں آرا میں محمد صالح کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے 3 دنوں میں 15,000 اشرفیاں اور تقریباً اتنے ہی روپے غربا میں تقسیم کر دیے۔ روزانہ 1,000 روپیہ اس طرح خیرات کیا جاتا کہ رات کو جہاں آرا کے تکیے کے نیچے 1,000 روپے رکھ دیا جاتا اور صبح کو غربا میں تقسیم کر دیا جاتا۔ بڑے افسر جو خیانت کے جرم میں قید تھے رہا کر دیے گئے اور ان کے قرضے معاف کر دیے گئے، جن کی میزان 7 لاکھ تھی، بے باک کر دیے گئے۔ جبکہ جی یزدانی لکھتے ہیں کہ جہاں آرا کی صحت یابی پر 8 دنوں کا جشن منایا گیا تھا، انہیں سونے میں تولا گیا اور وہ سونے غربا میں تقسیم کیے گئے۔ پہلے دن شاہ جہاں نے شہزادی کو 130 موتی اور 5 لاکھ روپے کے کنگن تحفے میں دیے۔ دوسرے دن سر پیج یعنی سر پوش دیا گیا، جس میں ہیرے موتی جڑے تھے۔ سورت کی بندرگاہ بھی اسی موقع پر عطا کی گئی، جس کی سالانہ آمدن 5 لاکھ روپے تھی۔ جی یزدانی نے لکھا ہے کہ نہ صرف جہاں آرا کو بلکہ ان کے علاج کرانے والے حکیم کو بھی مال و دولت سے بھر دیا گیا۔ ان کے مطابق حکیم محمد داؤد کو 2000 پیدل اور 200 گھوڑے کی سرداری ملی۔ خلت اور ہاتھی کے علاوہ سونے کی زین والا گھوڑا، 500 تولے کی سونے کی مہریں اور اسی وزن کا اس موقع پر خصوصی طور پر ڈالا جانے والا سکہ بھی دیا گیا۔ ایک غلام عارف کو اس کے وزن کے برابر سونے اور خلت، گھوڑے و ہاتھی اور 7,000 روپے دیے گئے۔ چنانچہ بہت سے مورخ کے حوالے سے ڈاکٹر رحمہ بتاتی ہے کہ جس دن وہ جلی تھی وہ نوروز کے جشن کی رات تھی۔ بعض نے اسے اس کی سالگرہ کا دن کہا ہے، اور جب آگ لگی تو انہوں نے چیخ و پکار نہیں کی کہ مبادا کوئی مرد ان کو بچانے کے لیے نہ دوڑائے، اور وہ بھاگی ہوئی زنان خانے میں آئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی آگ بجھانے میں 2 خادمائیں بھی زخمی ہو گئیں، جن میں سے ایک کو تو موت ہو گئی، اور جہاں آرا کے بیمار پڑنے سے محل کی دنیا تاریک ہو گئی۔ جہاں آرا عین جوانی کے عالم میں ہی تصوف کی طرف مائل ہو گئی تھی، لیکن جلنے کے موقع کے بعد ان کی زندگی مزید زاہدانہ ہو گئی تھی۔ جہاں آرا بیگم کی جاگیر میں
انہیں جو خطے عنایت کیے گئے تھے وہ بہت زیادہ زرخیز تھے۔ بہت ساری دولت ہونے کے باوجود جہاں آرا خود کو فقیرہ کہتی تھی، ان کی زندگی میں سادگی تھی اور پردے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ بعض اوقات جہاں آرا بیگم ایک بلند اور خوبصورت ہاتھی پر سوار ہو کر نکلتی تھی، لیکن پردے کی سخت پابند تھی۔ وہ اکثر تفریح و تباہ کے لیے بڑی شان و شوکت سے سیر باغ کو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے شاہ جہان کے ساتھ متعدد بار دکن، پنجاب، کشمیر اور کابل کی سیر کی، لیکن ہر حالت اور ہر موقع پر اس نے پردے کا بھرپور طور پر خیال رکھا۔ اور یہ کچھ اسی پر موقوف نہیں بلکہ خاندان مغلیہ کی تمام بیگمات حد درجہ پردہ نشین ہوتی تھی۔ سیاہ و مورخ برنیر نے لکھا ہے کہ امر محال ہے کہ کوئی ان بیگمات کے نزدیک جا سکے، اور یہ تقریباً ناممکن ہے کہ وہ آدم ذات کو نظر آ سکے سوائے اس کے سوار کے، جو اتفاق سے ان بیگمات کی سواری کے نزدیک جا نکلے، کیونکہ وہ شخص کتنا ہی ذی مرتبہ کیوں نہ ہو، خواجہ سراؤں خواصوں کے ہاتھوں سے پٹے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کی علم و دوستی، صوفیوں کے ساتھ ان کی عقیدت، ان کی فیاضی، دربار میں ان کی حکمت عملی، باغ و تعمیرات سے لگاؤ ان کی متنوع شخصیت کا غماز ہے۔ جہاں آرا سے ملا شاہ بدخشی اس قدر متاثر تھے کہ وہ کہتے تھے اگر جہاں آرا خاتون نہیں ہوتی تو وہ انہیں اپنا خلیفہ نامزد کر دیتے۔ جہاں آرا کو اس بات کا فخر تھا کہ وہ پہلی مغل خاتون تھی جنہوں نے باضابطہ مریدی اختیار کی تھی اور اپنے پیر کے مطابق زندگی گزار رہی تھی۔ جب وہ بیمار پڑی اور بستر مرگ پر تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کی قبر صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب ہو، اور اپنے مزار کے لیے انہوں نے جو فارسی زبان کا شعر کہا وہ ان کا لوح مزار ہے، جس کا ترجمہ ہے یعنی میرے مزار کو سبزے کے علاوہ کسی چیز نہ ڈھکو، کیونکہ غریبوں کی مزار کے لیے یہی گھاس کافی ہے۔ اور اس طرح مغل سلطنت کی امیر ترین شہزادی، جو خود کو فقیرہ کہتی تھی، بغیر قبر پوش کے دنیا سے رخصت ہوئی۔